احمد کے نواسوں سے جسے پیار نہیں ہے، احمد کے نواسوں سے جسے پیار نہیں ہے، محمد کی شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے۔ اس واسطے کہتے ہیں جہنم کو جہنم، اس واسطے کہتے ہیں جہنم کو جہنم، سنتے ہیں وہاں کوئی عزادار نہیں ہے۔ نعرہ حیدری۔ پوچھو یہ ذرا عقل سے اہل زمانہ، پوچھو یہ ذرا عقل سے اہل زمانہ، بچوں کے لیے کوئی بھلا اونٹ بنا ہے، بچوں کے لیے کوئی بھلا اونٹ بنا ہے، بن بن کے سواری یہ بتاتے رہے سرور، بن بن کے سواری یہ بتاتے رہے سرور، شبیر کے ہر حکم میں خالق کی رضا ہے۔ نعرہ حیدری۔ عزیز نقی صلی اللہ علیہ نے بڑے فصیح و بلیغ انداز میں شان رسالت پر گفتگو فرمائی۔ یہ ان مجالس کا فیض ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، اسی لیے اللہ نے نبی کو بھی کہا تھا سراجا منیرا، اے حبیب ہم نے تو آپ کو روشن چراغ۔ خدا بند عالم بحق ائمہ اطہار ان بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جیسا کہ یہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک مرد مومن کے عشق کا اگر کوئی نقطۂ مرکز ہے تو صرف اور صرف حضور کی ذات ہے۔ ہمارا بھی اسی سے تعلق ہے جس کا حضور سے تعلق ہے، جسے حضور سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی۔ ہر مسلمان ہر مومن کا عشق ہے تو حضور کی ذات سے، اس لیے کہ عشق ہوتا ہے ہمیشہ حسن سے۔ حسن کی کوئی جامع اور معنی تعریف تو کسی نے کی نہیں۔ ہر خطے اور علاقے کا اپنا اپنا حسین ہوتا ہے، لیکن فلسفہ آل محمد نے حسن کی تعریف یہ کی ہے کہ حسین کہتے ہیں بے عیب کو۔ جو جتنا بے عیب ہوگا اتنا ہی حسین ہوگا، اور ہمارے عشق کا نقطۂ مرکز وہ حسین ہے کہ جسے وہ بے عیب بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بے عیب۔ اس لیے کہ یہ میری کتاب کا حامل ہے، اگر کتاب لا ریب ہے تو یہ بے عیب ہے۔ اور اس بے عیب ذات کو اللہ نے کئی نام عطا کیے۔
کہیں کہا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا رحمت مجسم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ بابا نے بلند تر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کا عنوان بیان تو دیا گیا تھا مقام ولایت، اس نے چھیڑ دیا ہے تذکرہ رسالت۔ کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ تو جو ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تلوار۔ اب اس منبر علم کا فیض دیکھیے کہ میں آپ کو رحمت سے ولایت تک کیسے لے جاتا ہوں۔ تو حضور ہیں سراپا رحمت، اور رحمت کہتے کسے ہیں؟ کیا تعریف ہے رحمت کی؟ تو امام رازی نے بڑے راضی ہو کے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ پڑھ لیجئے تفسیر کبیر، جہاں رحمت پر بحث کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں الرحمت ماہیہ، رحمت کیا ہے؟ ہیا حل المشکلات وانجاح الحاجات۔ رحمت کے معنی ہے مشکلات کا حل ہونا اور حاجتوں کا پورا ہو جانا، اسے کہتے ہیں رحمت۔ تو ہر صاحب عقل کو سوچ لینا چاہیے کہ جب رحمت کے معنی ہی مشکلات کا حل ہونا اور حاجتوں کا پورا ہونا ہے، تو اب جو بھی رحمت بن کے آئے گا وہ مشکل کشا بھی ہوگا، حاجت روا۔ اس لیے کہ حضور نے بھی ارشاد فرمایا، جب قرآن مجید کی آیت پڑھی نا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور کی تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ بھائی خطاب ہی مومنوں سے کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ بالکل، مومن تو کہتے ہی اسے ہیں جو پہلے رسول پر ایمان لے آئے۔ یہ کیسے مومن ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے او مومنوں تقوی اختیار کرو، میرے رسول پر ایمان لاؤ؟ کیا مطلب؟ اللہ کو ہمارا تصوراتی رسول پسند نہیں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے رسول کو نورانیت کے ساتھ، رفعتوں کے ساتھ، معصومیت کے ساتھ بھیجا ہے، تم ویسا مانو اسے۔ صرف رسول کی زلفوں ہی کی تعریف نہ کرو،
ذرا اس پر بھی غور کرو کہ وہ پاکیزہ زلفیں کن معصوم مٹھیوں کے قبضے میں ہیں. کالی کملی والا، کالی کملی والا کہہ کر جھومو نہیں، ذرا یہ بھی دیکھو کہ اس کملی کے نیچے ہیں کون کون. توجہ ہے یہ نہیں صاحبہ؟ اور اگر تم میرے رسول کو ویسا مانو گے جیسا میں اللہ چاہتا ہوں تو میں وعدہ کرتا ہوں اللہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، میں تم کو انعام میں رحمت کے 2 ٹکڑے دوں گا. میں تالا ختم تھی ویسی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری. اگر میرے رسول کو ویسا مانو گے جیسا میں اللہ چاہتا ہوں میں تمہیں انعام میں رحمت کے 2 ٹکڑے دوں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان لانے والے ہوں گے لاکھوں، انعام میں صرف 2 ٹکڑے رحمت کے، یہ 2 لاکھوں میں کیسے تقسیم ہو جائیں گے؟ اب ارشاد فرمایا اصحابی، میرے صحابیوں، اما قرأتم فی القرآن، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا اسمی رحمت فی القرآن، کہ قرآن میں میرا ہی نام تو رحمت ہے. الحسن والحسین کفلایا، حسن اور حسین میرے ہی تو 2 ٹکڑے ہیں. نصفی الحسن و نصفی الحسین، میرا آدھا ٹکڑا حسن ہے آدھا حسین ہے. مجھ محمد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو تو حسنین بنیں گے، حسنین کو ملا کے 1 کر دو میں محمد بن جاؤں گا. مگر یہ 2 ٹکڑے اسی کو ملیں گے انعام کے جو میرے رسول پر ایمان لے آئے گا. اب ہر کلمہ گو اپنے اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھے کہ اس میں حسنین ہیں یا نہیں. اگر حسنین ہیں تو سمجھ لے وہ ایمان لایا، اللہ نے انعام دے دیا. لیکن اگر دل حسنین کی الفت سے خالی نظر آئے تو سمجھ لو انعام سے محروم ہے، رسول پر ایمان ہی نہیں لایا. توجہ ہے نا صاحبان کرام؟ میں ہی وہ ہوں جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے نہیں کیا میرا ارسال مگر عالمین کے لیے رحمت.
دیکھیے آج معلومات میں ذرا اور اضافہ کر لیجیے. نبی کی ذات کو رحمت نہیں کہہ رہا، ارسال کو رحمت کہہ رہا، بھیجنے کو رحمت کہہ رہا. ورنہ اللہ کو اتنی عربی نہیں آتی تھی کہ وہ کہہ دیتا محمد الرحمہ، محمد رحمت ہے عالمین کے لیے، انت رحمہ میرے حبیب تم ہو عالمین رحمت کے لیے. یہ کیوں کہا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے رحمت بنا کر؟ تو بھیجنے کو رحمت کہہ رہا ہے، ارسال کرنے کو کہہ رہا ہے. ارسال ایک صفت ہے، صفت محتاج ہے موصوف کی، حال محتاج ہوتا ہے ذوالحال کا. میری ذات ہوگی تو میں بھیجا بھی جاؤں گا بلایا بھی جاؤں گا. جب میری ذات ہی نہیں ہوگی تو نہ بھیجا جاؤں گا نہ بلایا جاؤں گا. اب مجالس کے فیض سے فصاحت و بلاغت کے اس مفہوم کو بھی سمجھیے، کیا بلاغت ہے قرآن میں کہ ارسال صفت ہے، صفت محتاج ذات ہے. اللہ تعارف کس اعلیٰ بلاغت سے کرا رہا ہے کہ جس کی صفت رحمت بن گئی ہے اس کی ذات کتنی بلند ہے. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا انت رحمت، آپ رحمت ہیں. یہ بھی فرما سکتا تھا محمد الرحمہ، محمد رحمت ہے. اتنا چکر لگا کر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تجھے بھیجا نہیں، ارسال نہیں کیا مگر رحمت بنا کر. توجہ کیجیے، لفظ ارسال جہاں لفظ بھیجنا آ جائے، فارسی میں جسے کہتے ہیں فرستادن، اردو میں بھیجنا، عربی میں ارسال، ہماری سرائکی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ پٹھنا. پٹھنا، واہ 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 واہ، ٹھیک ہے نا. پچھیڑ سرائکی میں ہے پٹھنا. تو جہاں پٹھنا کا لفظ آئے، ارسال کا لفظ آئے، بھیجنے کا لفظ آئے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دوری کو چاہتا ہے، فاصلے کو چاہتا ہے. دیکھیں نا، میں نئی نسل کو ذرا اور آسان کر کے سمجھاؤں. آپ خط نہیں بھیجتے تو پٹھیندے ہو نا، تو نیچے آپ لکھتے ہیں مرسل، جی بھیجنے والا، جس کی طرف جا رہا ہے مرسل الیہ. خط کہلاتا ہے مراسلہ. توجہ کیجیے، خط کو لے کر اپنے پاس جیب میں رکھے رہیں، کیا ارسال ہو جائے گا؟ جب تک اسے لکھ کر لیٹر باکس کے وسیلے سے دور نہیں بھیجیں گے، لفظ ارسال صادق نہیں آئے. ٹھیک ہے نا. آپ نے مجھے بلانے کے لیے آدمی بھیجا لاہور، آدمی آپ ہی کے پاس بیٹھا رہے، ارسال ہو جائے گا؟ بھیجنا توجہ کیجیے گا، بسم اللہ بسم اللہ نہیں ہوگا جب تک آپ اسے دعوت نامہ دے کر اپنے سے جدا کر کے دور نہیں بھیجیں.
توجہ رہے، کیا بلاغت ہے کلام الہی میں. جیسا کہ ابھی آپ نے میرے عزیز نقی سے سنا کہ میرے حبیب سب سے پہلے میں نے تیرا نور بنایا اور بنانے کے بعد اپنی بارگاہ میں اپنے قریب رکھا. توجہ کیجیے. اور تو متن توحید کا حاشیہ بنا رہا. بڑے بڑے صاحبان متن توحید کا حاشیہ بنا رہا، توحید کے پھول کی خوشبو بنا رہا. اور جب میں نے بمصلحت ہدایت اپنے سے جدا کر کے تجھے خلق میں دور بھیجا تو یہ دوری عالمین کے لیے رحمت بن گئی. اب فیصلہ کر کے بتاؤ جس کی دوری رحمت ہے اس کا قرب کیا مقام ہے؟ جوان ہو گئے ہیں. تو جہاں لفظ بھیجنا آئے گا، ارسال آئے گا، پٹھنا آئے گا، تین چیزوں میں سے ایک چیز سامنے آ جائے گی. کس نے بھیجا، کس کو بھیجا، کس کی طرف بھیجا. کہ پٹھیا کی کو پٹھو، ٹھیک ہے نا. کہندو پٹھیوس، بس دیکھا نا. یہ منبر کا فیض ہے کہ جہاں آدمی اٹکنے لگتا ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاس بیٹھ کے بولنے والے کا دنیا اعتبار نہیں کرتی. لیکن منبر حسینی کے پاس جو بیٹھ جاتا ہے گناہگار بھی حر ہو جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. دیکھو نا، آپ کسی کو دور کر نہیں سکتے جب تک پہلے قریب نہ کر لیں. اب سمجھے کہ میں نے تجھے اول نور کی حیثیت سے خلق کر کے اپنے قریب رکھا، اور جب بمصلحت ہدایت اپنے سے جدا کر کے خلق میں دور بھیجا تو یہ دوری عالمین کے لیے رحمت بن گئی. تو جس کی دوری رحمت ہے اس کا قرب کتنا بلند ہوگا. صاحب کی اطراع دیے عمر واسطے باواز بلند صلوات. اب دیکھیے میں آپ کو کس منزل تک لے جاتا ہوں اور موضوع کے قریب کرتا ہوں. یہ فرمائیے کہ جو خط بھیجتے ہیں اگر وہ ڈاکخانے ہی میں پڑا ہو لفافہ تو کیا وہیں سے ارسال ہو جائے گا؟ پہلے لے کر قریب کریں گے، ہاتھ میں رکھیں گے، جیب میں رکھیں گے، دل کے قریب رکھیں گے، پھر اسے بھیج کر دور کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب سوچ کے بتائیے گا پہلے قربت ہوگی یا دوری؟ توجہ کیجیے گا. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. پہلے ہوگی قربت، پھر ارسال کے بعد ہوگی دوری.
قریب رہنے کو عربی میں کہتے ہیں ولایت. قریب رہنے کو کہتے ہیں ولایت, دور بھیجنے کو کہتے ہیں رسالت. نتیجہ نکال لیجیے. پہلے اللہ کسی کو ولی بناتا ہے, پھر رسول بنا کر بھیجتا ہے. دشمن چلانا پہلے قربت ہوگی پھر دوری ہوگی. قریب رہنے کو ولایت کہتے ہیں, دور بھیجنے کو رسالت کہتے ہیں. اب جتنی قربت ہوگی اتنی بڑی رسالت ہوگی. اب سنیں میرے سنی شیعہ دوست مفکرین, غور سے سنیں, گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے, پوری ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں. جتنی بڑی قربت ہوگی اتنی بڑی رسالت ہوگی. اور اگر قربت اتنی ہو جائے ذات واجب سے کہ پھر قربت کے لیے کوئی جگہ خالی رہے ہی نہیں, تو رسالت اسی پہ ختم ہو جائے گی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو قریب جو ہوگا اسی کو ولی کہتے ہیں. انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی ہے. کیوں؟ شہرت سے زیادہ قریب. وہ رسول ہو, اس کا رسول بھی ولی ہے. کیوں؟ دل کے اندر سما کے رہتا ہے. پھر وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں انگوٹھیاں زکات میں دے دیتے ہیں. اللہ ولی, رسول ولی, پھر میرا مولا علی ولی. محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے, جنہوں نے بخاری شریف لکھی, انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں بھیجی گئی. میں پوچھتا ہوں ان کی روح سے, آیت آئی ہے علی کی شان میں, اللہ نے اپنی ولایت ہاتھ میں لگا دی, رسول کی ولایت میں لگا دی. یہ آیت علی کے لیے رہنے دیتا, ان کے لیے کوئی اور آیت نازل کر دیتا ہے. توجہ, اب مقامی ولایت سمجھے. اللہ عالم الغیب جانتا تھا کہ لوگ لفظ ولی کے معنی میں کریں گے رد و بدل. آیت علی کے لیے بھیجوں گا, رسول اور اپنی ولایت کو ساتھ اس لیے لگا دوں گا تاکہ جب ولی کے معنوں میں رد و بدل کریں اور لوگ پریشان ہونے لگیں تو یہ سمجھ لیں کہ جن معنوں میں میں اللہ ولی ہوں, جن معنوں میں میرا رسول ولی ہے, انہی معنوں میں علی ولی ہے.
انہوں نے فرمایا کہ لفظ ولی یا ولایت سے ہوگا یا ولایت سے ہوگا، یا زبر پہ ہوگی، باؤ پر زبر یا زیر۔ اگر ولایت سے ولی ہو تو اس کے معنی ہے اللہ ہو جانا، اگر زیر سے ہے تو اس کا معنی ہے امیر ہو جانا۔ تو میں کہیں اور آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ اب جب بخاری شریف والے نے یہ لکھ دیا کہ دو ہی معنی ہے اس کے، یا اللہ یا امیر ہونا، تو اب آیت پڑھنے والا یا علی کو اللہ مان کے مسیری ہو جائے یا شیعہ مان کے امیر المومنین مان کے شیعہ ہو جائے۔ کے نعرہ حیدری، اب پڑھیے تفسیریں کہ اللہ کے ولی ہونے کا کمال کیا ہے۔ اللہ کی ولایت کا کمال یہ ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک نئی حالت ہے۔ توجہ، ولا یقطع شان عن شان، اور اللہ کی ولایت کا کمال یہ ہے کہ اس کی ایک حالت دوسری حالت کو کاٹتی نہیں۔ اب سمجھیے بھائی، دیکھو نا، میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں، کھانا تو نہیں کھا رہا، اگر کھانے لگوں گا تو تقریر کی حالت کٹ جائے گی۔ میں بیٹھا ہوا ہوں، چل تو نہیں رہا، چلنے لگوں گا تو بیٹھنے کی حالت کٹ جائے گی۔ میں سامنے دیکھ رہا ہوں، پیچھے تو نہیں دیکھ رہا، پیچھے دیکھنے لگوں گا تو سامنے کی حالت کٹ جائے گی۔ تو میری ایک حالت دوسری حالت کو کاٹ دیتی۔ اللہ کی ولایت کا کمال یہ ہے کہ اس کی ایک حالت دوسری حالت کو کاٹتی نہیں۔ دیکھیے گا، ذرا غور کیجیے گا، ایک ہی وقت وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور اسی حالت میں جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ نہ جباریت و قہاریت رحمانیت کو کاٹتی ہے، نہ رحیمیت کو، نہ رحمانیت رحیمیت جباریت اور قہاریت کو کاٹتی ہے۔ اس کی ایک حالت دوسری حالت کو نہیں کاٹتی۔ دیکھیں نا جناب، فرض کیجئے میں نماز پڑھنے جاؤں تو نماز کے لیے جو شرائط ہیں، پاکیزہ ہوں، کپڑے پاک ہوں، نماز کا وقت ضروری ہے، قبلے کی طرف رخ ضروری ہے، جگہ کا غصبی نہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر میں زکوٰۃ دوں، نہ وضو ضروری، نہ قبلے کا رخ ہونا ضروری، نہ وقت کا تعین ضروری، نماز پڑھنے لگوں گا تو زکوٰۃ کی حالت کٹ جائے گی۔ زکوٰۃ دینے لگوں گا، نماز کی حالت کٹ جائے گی۔ لیکن جسے اللہ ولی بناتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ساتھ زکوٰۃ بھی۔
تو جب ولایت کا کمال یہ ہے کہ اس کی ایک حالت دوسری حالت کو نہیں کاٹتی، تو جب ولی مطلق یہ فرمائے جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا علی کو دیکھے گا، تو مولوی کیوں چکراتا ہے کہ ایک علی ہر جگہ کیسے پہنچ جائے گا؟ ارے جب ولی کی ایک حالت دوسری حالت کو کاٹتی نہیں، جیسے اللہ یہاں ہے ویسے ہی وہاں ہے، ویسے ہی وہاں ہے، ویسے ہی وہاں ہے، تو میرا مولا علی بھی ہر جگہ اس لیے پہنچ جاتا ہے کہ اس کی ایک حالت دوسری حالت کو کاٹتی نہیں، وہ ولی ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ نمازیوں سے مسجد بھری پڑی ہے، کسی اور کو خیال کیوں نہیں آتا بھائی؟ سائل جو آواز دے رہا ہے مسجد کے دروازے پر، ہے جو اللہ نام پہ دینے والا ہو، ہے کوئی سبھی اللہ نام پہ دینے والا، مسجد بھری ہوئی ہے۔ کسی کو اللہ کی مسجد کا، اللہ کی عبادت خانے کا، اللہ کے گھر کا اور اس کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ علی نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا تھا؟ بھائی میں جو ان قبلہ کے گھر جا کر ٹھہروں، فقیر مانگنے آئے تو گھر والے کا بن جائے، مجاہدے اگر یہ دیں گے ان کے قصیدے پڑھتا ہوا جائے گا، نہیں دیں گے سلواتیں سناتا جائے گا۔ تو اتنے نمازیوں کو اللہ کے گھر کی عزت کا بھی خیال نہیں آیا کہ کیا کہتا جائے گا؟ تو یہ میں خود تو کچھ نہیں کہتا، یہ مجھے چپکے چپکے کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں گے میرے ساتھ مولانا سجاد صاحب کو، یہ مجھے چپکے چپکے کہہ رہے ہیں، اور مولوی غور نال گل کر گھر دی عزت کا خیال وہ کریں گا جڑا اسے جمے۔ دشمن کا لالا، دشمن کا لالا، ایک عرض ہے جی، آپ فرما رہے ہیں کہ مزمل اور مدثر، کملی تو ہر کوئی کہتا ہے صحیح، یا جو المدثر کسی کو لوگ بولتے ہیں۔ اچھا بس اس کا فرق کرا میں انشاءاللہ مناسب موقع میں عرض کرتا ہوں تاکہ سلسلہ بیان جو ہے نا اس میں فاصلہ نہ آئے، اس لیے کہ ہم بلا فصل رہنا چاہتے میری بات پر غور کیجیے، پتہ نہیں کہاں پھر رہا تھا میں، ہاں تو میں عرض کر رہا تھا جو جس گھر میں پیدا ہوتا ہے وہی تو عزت کا خیال ہوتا ہے۔ میں قبلہ گیا سب ہوتا، وہاں چند مولوی میٹنگ میں بحث کر رہے ہیں کہ علی جو زکات دیتی رکوع ہاتھ چاہو مت رکھے، مت مندری لگائی، شیر کثیر تھی گیا، علی کی نماز رہی کہ تمٹ گئی۔
یہ بحث سرگودا میں تھی. ہاں اچھا جناب سب نے فیصلہ دے دیا جی فعل کثیر کی تھی نماز ٹوٹ گئی. اتنے میں پہنچ گیا کہنے کہ وہ بھی آ گیا ہے انہیں کو نہیں پوچھو. میں کہا تسم کیا دے کہ ایسا تو سمجھے ٹوٹ گئی. میں کہ میں تھوڑا دل کیوں تروڑا چلو میں بھی آدھا تروڑ گیا. بڑے خوش ہوئے کہنا دیکھا ایسا سچے ہاسے نا انہوں نے تائید کی تھی. مجھ سے کہنے لگے فرماؤ کیا کھاسو کیا پیسو. میں نے کہا تھوڑا ساہ پیسا مجھ سے کہنے لگے تھوڑے سالے کیا فرق ہے تو سب یادیں ٹوٹ گئی یا سب یادیں ٹوٹ گئی. میں نے اس سے کہا میں بھی کہتا ہوں ٹوٹ گئی مگر مجھے ایک بات کا جواب دو جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ اللہ نے ولایت دی ہے اس کی ثابت نماز پہ کیا دے گا. جب یہ کہا نا انما ولیکم اللہ ورسولہ آیت اسی وقت آئی نا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے رسول ولی ہے اور پھر وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں انگوٹھیاں دیتے رہتے ہیں زکات میں. تو میں نے کہا کہ جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ اللہ نے ولایت دے دی ہے اس کی ثابت نماز پہ کیا دے سی. لگے ایک دوسرے کو کوہنی مارنے. میں تب کو ہٹکیں گا یہ کو نہ پوچھیں دے جواب. ایک صلوات پڑھ دیں. تو اللہ کی ولایت کا یہی کمال ہے. اس کی ایک حالت دوسری حالت میں سامنے دیکھتا ہوں تو پیچھے تو نہیں دیکھ سکتا مگر رسول بھی ولی. نماز ختم کی تو حضور نے پیچھے والوں سے پوچھا او بیلیا نماز کتنا بتاؤں. توجہ کیجیے گا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا آپ تو سامنے دیکھ رہے تھے. کہا مجھے اللہ نے ولی بنایا ہے میری حالت کٹتی نہیں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی توجہ رہے. تو اللہ ولی رسول ولی مولا علی ولی. اب کبھی کبھی کسی کو جوش آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب تھوڑا کلمہ جڑا ہے نا اتنا لمبا تھی ویندے کہ کلمے کا سٹاپ ہی نہیں آتا. ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فخر. اتنا کلمہ لمبا اتنا کتنا ہی کلمہ ہونا. میں نے کہا بات یہ ہے اگر کلمہ آیت کے مطابق نہ نکلے کلمہ پڑھنا چھوڑ دوں گا.
اللہ نے جب آیت میں اپنا ذکر کیا تو صرف ایک لفظ انما ولیکم اللہ، رسول کا ذکر کیا تو ایک برسول، اور جب علی کا ذکر آیا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. کتنا تشریف. ہم ملا لو کلمہ. اللہ نے جب اپنا ذکر کیا اللہ ولی ہے، ہم نے بھی اتنا ہی ذکر کیا لا الہ الا اللہ. پھر اللہ نے کہا رسول ہو، اس کا رسول ولی ہے، ہم نے بھی اسی کے مطابق کلمے میں کہا محمد رسول اللہ. اور جب علی کا ذکر آیا تو آیت ہی لمبی ہوتی گئی. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، ہم نے آیت کے مطابق پڑھا. علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فخر. اب جسے شوق ہو کہ کلمہ مختصر ہو، آیت تو مختصر کر، کلمہ میں کر. میری بات پہ غور فرما لیا. باقی رہ گیا یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو جائے کہ جی ہپو والی، یہ بھی ضلع سرگودا سے بات چلی. ہپو والی ہر جاتے کی میں نظر آسی. میں نے کہا کہو تو سائنس سے ثابت کر دکھاؤں، فلسفے سے، منطق سے ثابت کر دکھاؤں کہ یہ قرآن شریف کیا آتا ہے. میری زندگی. اب جو قرآن کھولا اس میں آیت نکل آئی فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر مڑ مڑ کر تمہاری نظر دیکھے گی تمہیں وجہ اللہ ہی نظر آئے گا. اب میں نے کہا کتابیں پڑھ کے دیکھ لو کہ وجہ اللہ کون ہے. سارے بزرگ ہیں رضی اللہ عنہ، اکیلا میرا مولا علی ہے کرم اللہ وجہہ. ٹی وی پر کسی نائکا کے بیٹے نے کہا کہ یزید بھی رضی اللہ ہے. نہیں، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں غصے میں آتے؟ کم از کم اس نے رضی اللہ عنہ کا معیار تو سمجھا دیا. معیار تو سمجھا دیا. کیا رضی اللہ عنہ کا یہی معیار ہے جو یزید پہ بھی فٹ ہو گیا؟ اب میں اس ملا سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا جس یزید کی تو رضی اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی ویسے ہی رضی اللہ ہے جیسے پہلے تھے، یا پہلے بھی ویسے ہی تھے جیسا یہ ہے؟ کیا بات ہے علامہ صاحب. توجہ ہے یا نہیں؟ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، پوچھنے والوں نے میرے مولا علی سے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا نہیں آ سکتی جب تک میرا 12واں نہیں آ جائے گا. پوچھنے والوں نے پوچھا 12واں کب آئے گا؟ کافی آخری زمان
زمانے کے آخری حصے میں گھبرا نہ جائیے گا. اب جس آیت کو میں عنوان قرار دے کر چل رہا ہوں اب ذرا مولا علی کی زبان سے بھی سناتا ہوں. تو کہا وہ آخری زمانہ کیسا ہوگا؟ توجہ ہے ہی نہیں. کہا میں بتا دوں گا تمہیں ابھی. اور ایک بات یاد رکھنا، واللہ ما کذبت ولا کذبت، نہ آج تک میں نے جھوٹ بولا نہ کسی نے مجھے جھٹلانے کی جرات کی. کہا یا علی آپ کو قیامت تک کے حالات کا امکان میں دیکھ رہا ہوں جیسے تم اپنی 5 انگلیوں کو دیکھتے ہو. کہا کہ آپ کو قیامت تک کے حالات کا علم کیسے ہو گیا؟ فرمایا قرآن پاک ان اللہ لا یتخذ جاہلا ولیا، خدا کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا. مولا علی کا تو یہ کمال ہے، سمندر کو کوزے میں سمیٹ دینا علی کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں. مگر ہماری جانیں علی کی ان اداؤں پہ قربان ہوتی ہیں. خطبہ دیتے دیتے ایک شخص نے پوچھ لیا عرف ہو ذرا اس کی تو معرفت کراؤ. غالباً کس کی معرفت چاہتا؟ کہا وہ جو شام کا حکمران ہے جسے دنیا امیر شام کہتی ہے. کہا میری زبان سے اس کا تعارف میں چاہتے ہو؟ سائل نے کہا اس لیے کہ زبان سے کبھی کوئی جملہ ناحق نکلتا نہیں. اب تمام خطبہ کسی مذہب کے ہوں ذرا علی کی خطابت کا انداز دیکھیں کہ اس کا تعارف تو کرنا دیں شام والے کا. کہ مجھے جانتا ہے؟ کہاں جانتا ہوں. کہا کہ جن صفتوں کی وجہ سے تو نے علی کو پہچانا ہے وہ صفتیں ثابت کر دے تو میں ہوں، اس کی نفی کر دو وہ چل. توجہ ہے یا نہیں؟ پورے آئین خطابت کو علی نے ایک جملے میں سمیٹ کر رکھا. یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ علی سکھا کے لاتا ہوگا بندوں یہ سوال کرنا، تو لوگ واہ شروع کر دیتے ہیں. آج ہم سوال کریں گے علی سے. ربی پادری بڑے بڑے آسمانی کتابوں کے حافظ علی کے پاس آ گئے. خطیب منبر سلونی جب خطبہ دے چکے تو یہودیوں عیسائیوں کے وفد نے کہا آپ کا اللہ ہر شے کو دیکھ سکتا ہے؟ کہاں دیکھتا ہے؟ کہا کوئی ایسی شے بھی ہے جسے آپ کا اللہ نہیں دیکھتا؟ فرمایا ہاں ہے. ایک دوسرے کو کوہنی ہماری آج پھنس گیا بھائی. توجہ. کہاں ایسی شے بھی ہے جسے میرا اللہ نہیں دیکھتا؟ کہا وہ کون سی شے ہے؟ میرے مولا نے کہا میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا. توجہ فرمائی آپ نے. یہ ہے علم ولایت. توجہ ہے نا صاحب.
رہ گیا ولی کا مقام اور ولایت کا مقام جو موضوع مجھے دیا گیا. تو بیان سمیٹتے ہوئے آئیے میں آپ سب کو سوالی بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. یا اللہ تو نے بندوں کو بڑے بڑے عہدے دیے ہیں. کسی کو نبی بنایا, کسی کو رسول بنایا, کسی کو امام بنایا. توجہ ہے یہ نہیں؟ تو یہ جتنے عہدے تو نے ہمیں دیے ہیں بندوں کو, ان میں سے کوئی عہدہ تو بھی لے لے. یا اللہ تو نبی ہو جا. اللہ نے کہا نبی اسے کہتے ہیں جو میری خبر لے کر جائے. میں کس کی خبر لینے جاؤں گا؟ لے جاؤ نبوت. رسول ہو جا کہ رسول اسے کہتے ہیں جو میری ذات سے جدا ہو کر خلق میں جاتا ہے. میں کس سے جدا ہو کر جاؤں؟ لے جاؤ, نہیں چاہیے رسالت. یا اللہ امام ہو جا کہ میں آگے کھڑا ہوں, پیچھے صفیں ہوں, نسبت قائم ہو. کوئی صفوں میں کہیں پھر رہا ہے, کوئی کہیں پھر رہا ہے, کوئی کہیں پھر رہا ہے. اس طریقے سے نسبت قائم ہو تو میری وحدت گئی. توجہ. یا اللہ تو خلیفہ ہو جا کہ خلیفہ کہتے ہیں میرے نبی کے نائب کو, میں کس کا نائب بنوں؟ یا اللہ ہم غریب لیے والوں کا دل توڑ رہا ہے, ہم سے بھی تو کچھ لے لے. انہوں نے کہا نہیں توڑتا, چل ان عہدوں میں سے ایک لے لیتا ہوں, وہ ہے ولایت. وہ ہے ولایت. انما ولیکم اللہ, میں ولایت لے لیتا ہوں. اب مقام ولی اور مقام ولایت جو موضوع ہے اس کا اندازہ خود لگا لیں کہ جو عہدہ اللہ اپنے لیے پسند کرے گا وہ تمام عہدوں میں مرکزی عہدہ ہوگا. توجہ ہے یہ نہیں؟ وہ عہدہ ہوگا مرکزی. اور یہ جو فرمایا اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا, تو جو سید الاولیاء ہے اسی لیے وہ فرماتا رہا پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو, میں ولی اللہ ہوں, پوچھو. اور سنو جو آج مجھ سے پوچھے گا نہیں اسے دنیا میں کوئی پوچھے گا نہیں. پوچھو. کہا یا علی وہ آخری زمانہ کیسا ہوگا؟ اب میں مولا کے چند جملے آپ کو سناتا ہوں. وہی الفاظ جو مولا کی زبان سے نکلے. توجہ کیجیے گا. اور میں چیلنج کرتا ہوں, یہ جو مولا نے فرمایا تھا نا مجھے کسی نے جھٹلایا, نہ کسی جھٹلانے کی جرت کی ہے, نہ کبھی میں نے جھوٹ بولا. سامعین کرام, جس مذہب اور مکتبہ فکر کا آدمی اس مجلس میں ہے, میں جملے علی کے سناتا ہوں, ذرا جھٹلا کے دکھا دیں, میں ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے اپنا مذہب بدل دوں. اتنا بڑا زندہ اور سلامت. ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان ترتفع فیہ الفاحشہ. اس آخری زمانے کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ بدکار عورتیں خوشحال اور امیر نظر آئیں گی. ولا تصنع, فاحشگی صنعت کا روپ دھار لے گی, انڈسٹری بن جائے گی. اس زمانے میں فلمیں تو نہیں تھی نا, آج فاحشگی کی تعلیم ملتی ہی فلموں سے, اور فلم کہلاتی ہے فلم انڈسٹری, فلمی صنعت. بتاؤ جو مولا نے کہا تھا وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پھر فرماتے ہیں یستحل اموال الیتامی ویؤکل فیہ الربا.
یتیموں کا مال حلال سمجھ کے کھانے لگیں گے مولوی صاحبان، اور سود کو حلال نام دے کر استعمال کیا جائے گا۔ جی ہاں، یہ بینکوں میں جا کر دیکھیں، لکھا نہیں ہے نفع نقصان کی شراکت کی بنیاد پر۔ اب جو سود تھا وہ نفع کے نام سے چل رہا ہے کوئی جو تردید کرے؟ ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ۔ یطفف فی المکائیل والموازین، اس زمانے میں ناپ تول میں خسارے سے کام لیا جائے گا۔ ڈیزل پٹرول ڈلوانے جاؤ گے تو کہنے والا کہے گا کہ جناب 50 لیٹر ڈال دیا میں نے۔ جب گاڑی چلاؤ گے تو گاڑی کا میٹر بتائے گا کہ جناب یہ تو 40 لیٹر بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ جو مشین ڈال رہی تھی اس سے گراریاں نکلی ہوئی تھی۔ ہو رہا ہے یا نہیں؟ پھر ارشاد فرمایا کہ اس آخری زمانے کی ایک پہچان اور سن لو۔ میں کہتا ہوں یہی فقرہ علی کی ولایت کے لیے کافی ہے۔ یتشبہ الرجال بالنساء والنساء بالرجال۔ توجہ کیجیے گا، مرد عورتوں کی شبیہ ہو جائیں گے، عورتیں مردوں کی شبیہ ہو جائیں گی، اور جن کے نکاح شبیہوں سے ٹوٹتے تھے وہ ایسے عورتوں کی شبیہ بن جائیں گے داڑھیوں والے برقعے پہن کر۔ اچھا، کسی میں ہمت ہے تو کرے تردید۔ لاٹھیاں سوٹے اور ڈانگیں پکڑ پکڑ کر عورتیں مردوں کی شبیہ ہو جائیں گی اس زمانے میں۔ علامہ مجلسی نے ایک باب قائم کیا ہے بحر الانوار میں، ما ثبت بہ الہلال، اس کا عنوان ہے، جائیے گا یہ خطبہ اس میں پڑھ لیجیے گا۔ اب دائرہ وقت اتنا محدود ہے کہ میں پورا خطبہ آج نہیں سناتا، باقی کل انشاءاللہ۔ یہ آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا۔ علی کے زمانے میں تو نہیں تھا نا یہ سب کچھ، سب غائب تھا۔ تو جس طرح اس وقت کا غائب آج کا ظہور بن گیا، علی نے فرمایا جو اس زمانے کا غائب ہوگا وہ اس وقت کا ظہور ہو جائے گا، اور میرا 12واں ظاہر ہو کر آ جائے گا، اور جتنے اس کے عقیدت مند ہیں چاہے مر بھی چکے ہوں قبروں سے پھر زندہ کر دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ جتنے بیٹھے ہیں مولا کی نصرت کو چلے جائیں گے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور مولا ظاہر کہاں سے ہوں گے؟ میں ماسکو میں گیا نا پڑھنے، روس میں، تو وہ کہنے لگے دعا کریں روس سے ظہور ہو۔ میں امریکہ گیا، انہوں نے کہا اللہ کرے واشنگٹن سے ظاہر ہو جائیں۔ لندن گیا، انہوں نے کہا اللہ کرے برطانیہ سے ظہور ہو جائے آپ کا۔ توجہ رہے، مگر اللہ نے آواز دی میں عادل حقیقی ہوں، عادل کی زنجیروں کو ٹوٹنے نہیں دوں گا، جس گھر سے پہلا دیا تھا وہیں سے آخری بھی دوں گا۔
پہلا بھی کعبے سے دیا تھا، یہ بھی کعبے سے دوں گا. امام زمانہ بلند سلوا. یا اللہ مصلحت ملاؤں کو ابھی تک پریشانی ہے کہ دیوار کعبہ کیسے شق ہو گئی. وہ ظاہر ہونے والا غائب سے آ کر پھر شق کر کے بتلائے گا یوں ہوتی ہے. پھر آپ سب کو لے کر میرا مولا کعبے سے چلیں گے، کربلا پہنچیں گے، اپنے جد مظلوم کی زری پکڑ کر کہیں گے السلام علیکم یا جدہ، میرے دادا میرا سلام قبول کر. میں سلام کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور آواز آئے گی مزار اقدس سے، میرے پیارے مہدی تجھے بھی دیکھ رہا ہوں، تیرے مددگاروں کو بھی دیکھ رہا ہوں، تیرا جاہ و جلال بھی دیکھ رہا ہوں. کاش کہ تو انہی مددگاروں کے ساتھ کربلا میں ہوتا. تو میرا جوان بیٹا برچھیوں کا نشانہ نہ بنا. میں 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال نہ کرتا. غریب مولا لو میرے عزیزوں، اس سے زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے. میں صرف ایک فرمائش کی تکمیل کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتا ہوں. رحمت للعالمین کا رحمت ٹکڑا. میرے عزیزوں، خدا شاہد ہے، اس سے زیادہ عملی طور پر رحمت کا نمونہ کیا ملے گا. کہ ایک بدترین دشمن جس نے خط لکھ کے بھی بلایا، نہر سے خیمے اکھڑوائے، گرفتار کرنے بھی آ رہا ہے، یزید کی فوج کا کمانڈر بھی ہے، خدا جانے. توجہ سے سن لے بس. دنیا دیکھ رہی تھی کہ اتنا بڑا مجرم گناہگار جا رہا ہے، کیا جواب ملتا ہے؟ مگر رحمت کے ٹکڑے نے ریکارڈ توڑ دیا. ایمان سے ادھر سے گناہگار چلا، ادھر سے رحمت الہی کا ٹکڑا بنا. خور نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، کریم جو اس سے بڑا گناہگار کون ہو؟ رستہ روکا تو اس نے مولا کے ذوالجناح اور سواری کی لگام باغ میں ہاتھ ڈال کے جھٹکا دیا اس نے، اور جھٹکا دے کر کہتا ہے میں آپ کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں. رحمت کے ٹکڑے نے کہا گرفتار کر لینا، مگر ایک بات بتا، یہ بولتے وقت تیری زبان میں لکنت کیوں آ رہی ہے؟
ہاں کہا کہ میں پیاسا بہت ہوں, راستے میں پانی نہیں ملا. فرماتے ہیں بس پھر اس طرح کر, پہلے پانی پی لے پھر گرفتار کر لینا. حکم دیا عباس بھائی مشکوں کو منہ کھول دو. سب کو پلایا پانی, ان کو خوب پلاؤ. غازی نے کہا مولا پانی تو اب بھی بہت بچ گیا. کہا کہ یہ جو جانور ہے نا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, جاندار ہے, باقی ان کو پلا دو. پلا دیا. غازی نے کہا مولا اب بھی پانی بہت ہے. کہا پھر اس طرح کرو, گرمی کی وجہ سے ان سپاہیوں کے زرہیں جو مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں کپ گئی ہیں, ان پہ چھڑک کے پانی ان کو ٹھنڈا کر دو. چھڑک دیا گیا. کہا اب بھی پانی بہت ہے. کہا گرم ریت میں گھوڑوں کے سم تپے ہوئے ہیں, باقی اس پر چھڑک دو. اسے کہتے ہیں رحمت. اسی کا نام رحمت ہے نا, حل المشکلات و انجاح الحاجات. مگر اس شفقت کا نتیجہ کیا ہوا؟ 10ویں تک اچھا تو وہ فوج یزیدی میں بیٹھا رہا. جب صبح شہزادہ علی اکبر کی آذان آئی نا تو پریشان ہو گیا. عمر سعد سے کہنے لگا کیا یہ جنگ رک نہیں سکتی؟ کہ نہیں, یزید کا آرڈر ہے گرفتار کر کے لاؤ اور پہلا تیر بھی گرفتار کرنے والا چلائے. اب نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ چل سکتا ہے. بڑی مشکل سے کمر پکڑے ہوئے خیمے کی طرف آیا. وہاں سے اس کا جوان بیٹا نکل رہا تھا, علی ابن حر. تو وہ کہتا ہے بیٹا آج کوئی سلام بھی تو نے نہیں کیا. کہنے کا بابا سلاموں کے موسم گزر گئے. کہا کیوں؟ کہا میں نے تجھے روکا نہیں تھا لگام میں ہاتھ نہ ڈالو. جسے گھیر کے لایا ہے نا اب وہ بچتا نظر نہیں آتا. کیا جواب دے گا پیغمبر کو؟ خدا شاہد ہے کہ پریشان ہو گیا, پریشان ہو گیا. کہ اچھا یہ بات ہے, اب میں مولا کے پاس جا رہا ہوں واپس. آیا, دنیا دیکھ رہی تھی یہ جو آ رہا ہے مجرم, سے جواب کیا ملتا ہے. لمبی چوڑی تقریر نہیں کی, مولا کے گھوڑے کی رکاب پہ سر رکھا اور ایک جملہ کہا اخطأت یبن رسول رسول کے بیٹے مجھ سے غلطی ہو گئی. مجھ سے غلطی ہو گئی. مولا نے ایک ہاتھ ماتھے پہ ہور کے رکھا, ایک ہاتھ سے داڑھی, چہرہ اٹھایا اور ماتھا چوم کر کہا لقد عفوت عنک یا اخی, بھائی حر ہم نے معاف کر دیا.
معاف کر دے. جیسے ہی مولا کی زبان سے بھائی کا لفظ نکلا, شہزادہ علی اکبر گھوڑے سے اترے. چاچا میرا سلام. سلام. قاسم نے کہا چاچا میرا سلام. یہ سلام کی آوازیں خیمے میں پہنچی. ملکہ عالیہ نے سنی. بلا کر کہا محمد یہ کیسی سلام اور مبارکبادیاں ہیں. چھوٹے بچے نے کہا اماں وہ جس نے ماموں کی گھوڑے کی لگام پکڑ کے جھٹکا دیا تھا کہ وہ مجرم آیا ہے. شہزادی نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا ماموں نے اسے بھائی کہہ دیا. کہا سنو محمد ابھی باہر جاؤ. ایک ہر کے دائیں کھڑے ہونا, ایک بائیں کھڑے ہونا. ماموں ہر کہہ کے بات کرنا, کہنا اماں سلام. بچوں نے سلام دیا. ہر کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا. مولا نے فرمایا بھائی ہر خیریت تو ہے؟ کہا مولا خیریت مجھے نظر نہیں آتی. جب میں نے آپ کی سواری کی لگام کو جھٹکا دیا تھا نا, میں نے محمل سے سیدانیوں کی چیخیں سنی تھی. آپ میرے سفارشی بنے, سید الاولیاء کی بیٹی سے معافی لے دیں. آگے مولا, پیچھے ہر. عباس غازی نے اپنا پرچم سر پہ کیا ہوا خیمے کے قریب پہنچے. مولا خیمے کے اندر, ہر خیمے سے باہر. مولا نے کہا بہن بھائی ہو رہا ہے. کیا بات ہے؟ فرمایا اچھا میرا سلام کہو. میرا سلام. جیسے ہی شہزادگان اور محمد نے سلام پہنچایا نا ماں کا, تو خدا کی قسم شہزادی کی آواز آئی بھائی ہور. تو ہر کی چیخیں نکل گئیں. کہتا ہے رحمت عالم کی رحمت بیٹی مجھے معاف کر. اب بہن بھائی سے بڑھ گئی. ریکارڈ توڑ اخلاق کا جملہ سنیں. تو حسین نے کہا تھا نا میں نے معاف کیا. علی کی بیٹی فرماتی ہے بھائی ہور مجھے شرمندہ نہیں. انتہا کر دی سیدادی. گناہگار معافی مانگے, کریم شرمندہ ہو رہا ہو. فرمایا جب فرماتے فرماتے آنسوؤں سے چہرہ مبارک تر ہو گیا تو مولا نے کہا بہن کیوں روتی ہے؟ بھائی آیا ہے, خوشی کا موقع ہے. کہا اسی چیز نے تو میرے دل کے ٹکڑے کر دیے. جب یہ دشمن بن کے آیا تھا نا سب کو ہم نے پانی پلایا تھا. آج جب بھائی بن کے آیا ہمیں اس کی کوئی خدمت نہیں کرتی. نہ میرے پاس پانی ہے, نہ کھانا ہے,
نہ بٹھانے کی جگہ ہے. لیکن فرماتی ہیں بھائی ہور ایسے وقت میرے پاس آیا ہے تیری کوئی سیوا تو کر نہیں سکتی لیکن ایک وعدہ کرتی آخرت کا ایک دنیا کا. آخرت کا یہ وعدہ ہے تجھ سے پہلے جنت میں نہیں جاؤں پہلے تجھے بھیجوں. دنیا کا وعدہ یہ ہے کہ اگر اس بے حیا قوم نے مجھے مہلت دی نا تو میں بھائی حسین سے پہلے تیری لاش پہ اور میں بھائی ہر کہہ کے تیرا ماتم کروں گی اور میں سب کو تاکید کروں گی کہ باقیوں کی قبریں الگ بنانا بھائی ہر کی قبریں الگ بنانا اور امام زین العابدین کو تاکید کروں گی کہ بھائی ہر کی قبر پہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا السلام علیکم یا ولی اللہ. کیا بات تھی. یوں ہی ولایت نہیں ملی. جب شہزادہ علی اکبر جانے لگے نا یہی ہور مولا کے قدموں پہ گر گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شبیہ پیغمبر تیروں میں چھلنی ہونے جائے. میرا بیٹا دیکھتا رہے پہلے میرا بیٹا جائے گا پہلے میرا بیٹا جائے ہوگی. اور تو مہمان ہے. خود کی چیخیں نکل گئی کہتے مولا مہمان میں ہوں یا آپ. اس کے اصرار پر مولا نے اجازت دی. خور کا بیٹا چلا گیا. تیروں سے چھلنی ہو کے جب گرنے لگا اس نے آواز دی بابا جلدی آ. اب سوچیں کہ جس باپ کا جوان بیٹا نزا کے عالم میں باپ کو بلائے باپ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو پوری قوت سے دوڑ کے وہاں پہنچے گا. خود پوری قوت سے چلا بیٹے کی لاش پہ آیا مگر حیرت سے آنکھیں کھلی رہیں جب دیکھا ہر سے پہلے فاطمہ کا لال پہنچا. ہر کے بیٹے کا سر گود میں رکھ کر اللہ سے فرماتا یا اللہ یہ ہر کی نہیں میری قربانیاں تو میری اس قربانی کو بھی مسترد نہ کرنا قبول کر لے. اور جب اس کی روح پرواز کر گئی نا بیٹے کی ہر جھکا لاش اٹھانے کے لیے بیٹے کی. اب تاریخ کا جملہ ہے مقتل کا. فقام الحسین حسین کھڑے ہو وضع یدہ علی صدری اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر پیچھے دھکیل دیا. رو کے کہتا مولا کو غلطی ہو گئی. کا غلطی نہیں. کیا کر رہا ہے کہ میں بیٹے کی لاش اٹھا رہا ہوں. کہا تو شریعت کا قانون نہیں جانتا. تازہ تازہ آیا ہے نا. شریعت کہتی ہے کوئی باپ بیٹے کی میت نہ اٹھائے. جب تک بھائی یہ شریعت کی تکمیل بس بیان میرا ختم ہوا. کوئی باپ جوان کی میت نہیں اٹھاتا.
اور بیان میرا اس جملے پہ ختم ہے. آپ روتی ہوئی آنکھوں سے کربلا کو منہ کر کے اتنا پوچھ لیں کہ اے ہمارے مظلوم امام، یہ جو فقرہ تو نے ہر سے کہا ہے اکبر کی لاش پہ کتنا یاد آیا؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. اچھا عزیزو، خدا حافظ. میرا